سورہ بقرہ کی اس آیت مقدسہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ روزے ہم نے صرف تم پر ہی فرض نہیں کیے بلکہ تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے تھے۔ اس سے ایک بات تو ہمیں آج کے اس ماحول میں یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ خالق کائنات کی ذات سے بڑھ کر بندے سے پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو روزے کی فرضیت کے بارے میں معاشرے میں ماحول میں ایسی افواہیں اور ایسے خیالات کو فروغ دینا کہ یہ خود ساختہ عمل ہے اور اذیت دینے کا عمل ہے، حاضرین مکرم، یہ رب کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے، اللہ کی حدود کو پائمال کرنے کے برابر ہے۔ روزے کی فرضیت کسی انسان کی بات نہیں ہے، کسی بشر کی کہی ہوئی بات نہیں ہے کہ جس کو جھٹلایا جا سکے، بلکہ ماہ سیام کے روزے کی فرضیت دو جہاں کے خالق کا حکم ہے، لہٰذا اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر کوئی روزہ نہیں رکھ رہا بیماری کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، جو قرآن مجید نے یہیں پر اگلی آیات میں اس کو رعایت دی ہے، رخصت دی ہے، تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ ماہ سیام کی فرضیت کا انکار کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو۔ تو پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ ایمان والوں یہ روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، یعنی یہ سابقہ امتوں پر بھی روزے کسی نہ کسی صورت میں فرض رہے ہیں اور فرض ہوئے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسی مافوق الفطرت عمل نہیں ہے کہ جو انسان کے لیے بہت ہی کوئی دشوار گزار ہے اور بہت ہی کوئی پیچیدہ عمل ہے اور کوئی نیا عمل ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ فطرت کے مطابق ہے۔ دین اسلام کو دین فطرت کہا گیا ہے، اس کا کوئی عمل بھی فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ تو لہٰذا آج کے ایسے افراد اور ایسے ذہن اور ایسے خیال کے لوگوں کو قرآن یہ دعوت فکر دے رہا ہے کہ جب ایک طرف ایسے ہی افراد سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فطرت کی چیزوں کو مانتے ہیں، ہم نیچر کو مانتے ہیں، ہم قدرت کی جو چیزیں ہیں انہیں مانتے ہیں۔ اچھا بھئی، آپ نیچر کی چیزوں کو مانتے ہیں تو ماہ سیام کے روزے کی جو فرضیت ہے یہ قدرت کے دیے ہوئے نظام کے تحت ہے، یہ نیچرلی ہے اور یہ فطرت کے مطابق ہے، اور آج کی میڈیکل سائنس اور حکیم طبیب وہ سارے یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ روزے سے سوائے فائدے کے کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ کوئی کسی بیماری کا شکار ہے، ہاں کوئی ہمت ہار گیا ہے، کوئی جذبہ ایمانی کم رکھتا ہے، یہ اس کا الگ مسئلہ ہے، مگر نہ کسی بیماری میں روزے سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ پہلی بات تو یہ ذہن نشین کرنے والی ہے۔ اب اگلی بات جو اسی آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے بتائی کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تمہارے سے پہلوں پر بھی فرض ہوئے اور تم پر بھی فرض ہوئے۔ اللہ کو کوئی بھوک سے غرض نہیں ہے، اللہ کو کوئی پیاس سے غرض نہیں ہے، اور رب تو رحمان ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، رازق ہے، وہ تو رزق بے حساب دینے والا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ تو بغیر حساب کے رزق دینے والا ہے۔ تو کیا کوئی لوگوں کو بھوکا رکھنا رب کی جو قدرت ہے، رب کی جو خزانہ ہے، اس کے لیے کوئی بندوبست ہے؟ فرمایا نہیں، لعلکم تتقون، روزے کی فرضیت تمہارے لیے ہے، بندوں کے لیے ہے، انسانوں کے لیے ہے،
مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اب حاضرین مکرم، معاملہ یہ ہے کہ ہم ظاہری چیزوں پہ غور کرتے ہیں اور کبھی بھی باقی دنیا کے سارے معاملات کی ہر گہرائی تک جاتے ہیں، مگر جب بات قرآن کی آ جائے، جب بات رب کے حکم کی آ جائے، تو پھر آپ صرف ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تقویٰ ایک ایسی ڈیمانڈ ہے، ایک ایسا تقاضا ہے جس کا بارہا مرتبہ قرآن نے تذکرہ کیا۔ پہلے پارے سے شروع کریں نا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ بھی ہدایت دے گی کس کو؟ جو متقی ہے، جو تقوی والا ہے۔ اسی طرح قرآن نے ایک مقام پر کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ عرب جو ہے جہاں پہ قرآن نازل ہوا، سرکار دو عالم نور مجسم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے درمیان تشریف لائے، اس وقت سارا ماحول قبیلوں کا اور برادریوں میں تقسیم اور تعصب کا شکار تھا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خبردار قبیلے کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر کوئی تعصب کا شکار نہ ہو، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور جب بات آئی آخرت کی، فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، یہ متقین ہیں جو جنت میں ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات النعیم، یہ متقین ہیں جو جنت نعیم میں ہوں گے۔ اور یہی نہیں بلکہ بارہا مرتبہ متقین کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور بارہا مرتبہ تقوی کی ڈیمانڈ کی گئی، تقوی کی بشارتیں بتائی گئیں، تقوی کی پہچان کرائی گئی۔ ایک جگہ پہچان کرائی گئی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے دوست ٹھہرتے ہیں وہ لوگ کون سے کہ جو ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں، متقی ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا واللہ ولی المتقین، اور بے شک اللہ کے دوست ہیں جو متقی ہیں۔ تو یہ تقوی ڈیمانڈ ہے۔ تقوی کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر اس کا ہم بالکل سادہ مفہوم لیں، آسان معنی لیں، تو تقوی کہتے ہیں ڈرنے کو۔ اور اس کائنات میں صرف رب کائنات کا ڈر ایسا ڈر ہے جو اس ذات سے قریب کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس دنیا میں انسان جس سے ڈرتا ہے نا اس سے دور ہو جاتا ہے، لیکن قادر مطلق کا، پروردگار عالم کا ڈر ایک ایسا ڈر ہے جو اس کے قریب کر دیتا ہے۔ تو حاضرین مکرم، دوسری بات یہ بتائی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ ہم نے جنت حاصل کرنی ہے، ہم نے انعام حاصل کرنے ہیں، اس کے لیے بھی شرط یہ ہے ان المتقین فی جنات وعیون، اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ متقی ہونا پڑے گا۔ ایک اس کا معنی کرتے ہیں ڈر اور ایک اس کا معنی کرتے ہیں پرہیزگار۔ اب ان دونوں معنوں کو اگر لیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ رب نے رمضان کے روزے کی فرضیت کے ساتھ تقوی کو جوڑ دیا ہے کہ ایک طرف رب کے حکم کی پیروی سیکھنی ہے کہ ساری وہی چیزیں جو حلال ہیں ہمارے کھانے میں موجود ہیں اور ہمیں طلب بھی ہے، بھوک بھی ہے اور سامنے موجود بھی ہے، اور بظاہر ہاتھ پکڑ کے روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور بندہ صرف اپنے نیت کی وجہ سے رک جاتا ہے۔ ساری وہی کھانے کی چیزیں جن کی ہمیں طلب بھی ہے اور ہم 11 مہینے ان کو استعمال بھی کرتے ہیں، اب صرف اپنے نیت اور ارادے کی وجہ سے اور اللہ کے حکم کی وجہ سے جب بندہ
روزے دار اپنے رب کے حکم کی وجہ سے رکتا ہے۔ اب آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سامنے آتا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے جو خالی معدے کی وجہ سے بو آتی ہے رب کو وہ بھی پسند ہے، اور رب فرشتوں میں بتاتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ میں خلیفۃ فی الارض، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ ملائکہ پوچھتے ہیں رب العالمین کیا اس کی ایسی خوبی ہے، کیا اس کا وصف ہے؟ رب فرماتا ہے اے فرشتوں، یہ حدیث پاک میں آقا کریم فرما رہے ہیں کہ رب ملائکہ سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں تمہیں ہم نے یہ موقع ہی نہیں دیا ہے، وہ کھانے کی عادت سے پاک ہے، انہیں بھوک کی عادت ہی نہیں ہے، رب نے ان کی تخلیق ہی ایسے کی ہے، رب انہیں بتاتا ہے کہ یہ میرا نائب ہے، یہ میرا خلیفہ ہے زمین پر، اس کو میں نے اپنا نائب بنایا ہے، اس کو میں نے بھوک بھی دی ہے، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ایک چیز ہے، اور معدہ بھی دیا ہے اور سامنے حلال رزق بھی دیا ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان یہ بندہ رکا ہوا ہے، کس لیے کہ میرے پروردگار کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے، میرے خالق کا حکم ہے۔ رب فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کو اپنا دوست قرار دیا۔ اب ملائکہ کہتے ہیں پروردگار ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ رب فرماتا ہے تم سارے بھی اس کو اپنا دوست بنا دو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب رب اپنے اس روزہ دار بندے کی اس کیفیت پر اپنے فرشتوں کے درمیان تعریف کرتا ہے تو ملائکہ بھی اس بندہ خدا کی تعریف میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا نا ان اکرمکم، لوگ اپنی عزت بنانے کے لیے پیسہ لگا رہے ہیں، دولت ضائع کر رہے ہیں، بڑے منصب لے رہے ہیں، بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں، رب فرماتا ہے ان سے عزت نہیں ملنے والی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت رب کے پاس ہے اور اس کی طرف سے ملنے والی ہے۔ کیسے ملنے والی ہے؟ جو اس کے حکم کی پیروی کر لیتا ہے۔ اصل میں روزے کے درمیان سیکھنا کیا ہے؟ رب کے حکم کی پیروی سیکھنی ہے، رب کے حکم کی پابندی سیکھنی ہے۔ اب یہ اس کا ایک معنی ہو گیا کہ جب بندہ اس چیز کا قائل ہو جائے گا کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی وجہ سے اور دوسرا شیطان کے غلبے کی وجہ سے، ابلیس کے غلبے کی وجہ سے انسان یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، اور ہر گناہ اسی وقت انسان سر انجام دیتا ہے جس لمحے انسان اس بات سے غافل ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہاں پہ وہ بات یاد آئی، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ گناہ کرنا ہے تو کہاں کیا جائے؟ آپ نے بتایا گناہ کر لو، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ وہاں جاؤ جو اس مالک کل کی حکومت سے باہر وہاں گناہ کر لو جہاں وہ علیم و خبیر دیکھ نہ رہا ہو، وہاں گناہ کر لو جہاں وہ پکڑ نہ سکے۔ تو حضرت مکرم بندہ وہیں گمراہی کا شکار ہوتا ہے اور وہیں اپنے راز سے ڈگمگاتا ہے جس لمحے بندہ اس چیز سے غافل ہو جاتا ہے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو روزہ ایک جو ہمیں سبق سکھا رہا ہے وہ یہ کہ ہمیں ہر حال میں ہمارا پروردگار دیکھ رہا ہے، جلوت میں، خلوت میں، تنہائی میں، بازار میں، ہر جگہ پروردگار دیکھ رہا ہے۔ اور جب بندہ اس خوبی سے متصف ہو جاتا ہے، اس سے آگاہ ہو جاتا ہے اور اس کی اسے تربیت ہو جاتی ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے حلال رزق سے بھی ہاتھ روک لیتا ہے، اور وہی کیفیت ہوتی ہے کہ جب بندہ اپنے رب کا محبوب و مقرب ہو جاتا ہے، پھر جس کے لیے قرآن نے کہا واللہ ولی المتقین، اللہ کے وہ دوست ہیں جو متقی ہیں، اور جس کے لیے کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت ان کے لیے ہے جو متقی ہو گئے ہیں۔
تو حاضرین مکرم ایک ڈر کی وہ کیفیت اور وہ منزلت سکھانا مقصد ہے کہ جب بندہ اس بات سے آگاہ ہو جائے، اس سے باشعور ہو جائے. ہم بڑے باشعور ہو گئے ہیں لیکن ہمیں یہ شعور نہیں حاصل ہو سکا کہ ہمیں ہر وقت ہمارا رب دیکھ رہا ہے. ہمیں بڑی معلومات مل گئی لیکن ہمیں یہ پہچان نہ ہو سکی کہ ہمارا پروردگار ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے. اور روزہ ایک یہی کیفیت اور ایک یہی سبق ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم جس حال میں بھی ہو، جس جگہ پر موجود ہو، رب ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے. اور دوسری بات، لعلکم تتقون، روزے کا ایک اور مقصد جو ہے وہ پرہیزگاری ہے. ایک تو ڈر کہتے ہیں اور دوسرا پرہیزگاری. پرہیزگاری کیا ہے؟ پرہیزگاری یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو عاجزی سے ہمکنار کرے. تقوی کی ایک جو دوسری صورت ہے وہ یہ کہ انسان کبر سے، تکبر سے نکل آئے اور اپنے آپ کو عاجزی میں لے آئے. حضرت صوفیاء میں سے ایک بڑا نام ہے شیخ محی الدین ابن العربی رحمت اللہ تعالی علیہ. وہ لکھتے ہیں کہ تکبر انسان کے اعمال کو بھی ضائع کر دیتا ہے اور انسان کے علم کو بھی ضائع کر دیتا ہے. تکبر کی بڑی قسمیں ہیں. احیاء العلوم میں امام غزالی نے بھی لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ تکبر کی ایک قسم کہ انسان کو دولت کا تکبر ہوتا ہے کہ میرے پاس دولت زیادہ ہے، میرے پاس سب سے بہتر ہے. اور ایک تکبر کی قسم ہوتی ہے کہ انسان اپنے منصب پر اور اپنے امارت پر، اپنے مقام پر تکبر کا شکار ہوتا ہے. حضرت شیخ محی الدین ابن العربی فرماتے ہیں تکبر کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان کو اپنے علم اور اپنے عمل پر تکبر ہو جائے، انسان اپنے عمل پر تکبر کا شکار ہو جائے. اور روزہ ایک ایسی کیفیت سکھاتا ہے کہ باقی سارے اعمال دکھائے جا سکتے ہیں. نماز کوئی پڑھ رہا ہے، دوسرا دیکھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، ہر عمل دکھایا جا سکتا ہے. لیکن روزہ ایک ایسی پرہیزگاری سکھا رہا ہے کہ جس کو سوائے روزہ دار کے اور رب کے کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا. کوئی کیسے کسی کو دکھائے گا کہ میرا روزہ ہے؟ تو لہٰذا ایک ایسی کیفیت سکھانا مقصود ہے کہ جس میں انسان یہ سیکھ لے کہ میرا ہر عمل بھی اور میرا علم بھی یہ صرف اللہ کے لیے ہے. تو حاضرین مکرم، یہ رمضان المبارک تربیت کا ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں ہم نے اپنے رب سے اپنا وہ تعلق کہ ہمارا ہر عمل اپنے رب کے لیے ہے، ہمارا ہر عمل اپنے رب کے لیے ہے. اور پھر ہمارے ہر عمل کو، چاہے وہ ہم لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں، چاہے وہ پوشیدہ کر رہے ہیں، چاہے اسے کوئی دیکھ رہا ہے چاہے کوئی نہیں دیکھ رہا، ہر عمل کو ہمارا رب دیکھ رہا ہے. حاضرین مکرم، یہ وہ خود احتسابی ہے، یہ وہ محاسبہ ہے کہ جو روزہ ہمیں سکھا رہا ہے. اور اگر ہم یہ سیکھ لیں تو یقین کیجئے انسان کی زندگی میں ایک نئی لہر اور نئی تازگی آ جاتی ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا آ جائے. اور یا اللہ میں سے ایک بزرگ کا میں نے احوال پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں ہر رات سونے سے پہلے اپنے صبح سے لے کے شام تک ہر عمل کو شمار کرتا ہوں، گنتا ہوں، پھر اپنے ہر گناہ پر رب کی حضور توبہ و استغفار کرتا ہوں. اور پھر اس کے بعد اپنے ہر نیک عمل پر جو میرے نزدیک میں نے درست عمل کیا، میں اس پر اپنے رب کا شکر بھی ادا کرتا ہوں. تو حاضرین مکرم، رمضان المبارک صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تربیت کی ایک درسگاہ ہے، ایک کورس ہے کہ جس میں ہم نے خود احتسابی سیکھنی ہے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم باقی سارے اعمال جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم ان لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہے. تو روزہ اس میں ایک نیا طریقہ ہمیں دیتا ہے کہ نماز تو کسی کو دکھا کے پڑھی جا سکتی ہے، تلاوت تو کسی کو دکھائی جا سکتی ہے، باقی جتنے اعمال ہیں، لیکن یہ ایک ایسا عمل جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ صرف رب کے لیے،
کوئی روزہ کیسے کسی دوسرے انسان کو دکھا سکتا ہے کہ میرا روزہ ہے؟ تو روزہ صرف رب کے لیے ہے. اور جس طرح پھر حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. سبب کیا ہے کہ اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی نمائش نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے. جس طرح قرآن کی سورہ بقرہ کی اس آیت نے بتایا کہ روزہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے، اور تقویٰ یہی پرہیزگاری ہے، یہی للہیت ہے. اس کو للہیت کہتے ہیں کہ ہر عمل صرف اللہ کے لیے. ہمارے اعمال میں آج ایک بڑا خسارہ اور بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے اعمال جو درست ہیں مگر وہ دکھاوے کا شکار ہے، وہ نمائش کا شکار ہے، وہ برادری کے لیے ہے، وہ لوگوں کے لیے ہے. اور روزہ ہمیں یہی درس دے رہا ہے کہ ہر عمل اپنے معراج پر اور اپنے عروج پر اور اپنی منزل پر اسی وقت پہنچ سکتا ہے جب ہر عمل صرف اللہ کے لیے ہو جائے. تو حضرت مکرم رب کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین ماہ سیام کی جو اصل مقاصد ہے انہیں ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعمال میں جو اخلاص اور للہیت ہے رب کریم ہمیں وہ عطا فرمائے، اخلاص نیت عطا فرمائے. اور اگر ہماری نیتوں میں کوئی کمی ہے، کوئی کسی قسم کی کجی پائی جاتی ہے، رب کریم اس بابرکت مہینے کے وسیلے سے ہماری نیت